اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ بیماری کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، چھوٹی بیماری ہو سکتی ہے، بڑی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس عمل کے آپ کو ایک نہیں بلکہ ہزاروں فائدے ہوں گے۔ اگر تو آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں، یہ بھی ایک دماغی بیماری ہوتی ہے کہ بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کی جائے تو وہ بات کو بھول جاتے ہیں، یا پھر اسکول سے جو سبق ملتا ہے، یا پھر جو بچے حافظ قرآن یعنی کہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی انہیں جو سبق دیا جاتا ہے وہ سبق انہیں بھول جاتا ہے۔ تو ایسے والدین بھی اپنے بچوں کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایسے میرے بھائی، ایسی میری بہنیں جو ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جن کے بارے میں ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں، آپ ان کے لیے صرف دعا کریں، یا پھر کوئی چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہے جیسے بخار، جوڑوں کا درد، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی ایسی بیماریاں ہیں جن میں کوئی بھی بندہ مبتلا ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی بیماری سے حفاظت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت بہت ضروری ہے، تو اس وظیفے کو بھی آپ نے مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اگر تو میری محترم مائیں بہنیں اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں، کیونکہ خاص ایام میں قرآن کو ہاتھ لگانا منع کیا گیا ہے، لیکن آپ اگر زبانی کوئی عمل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس عمل کو کرنے کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار جو میرے بھائی بیمار ہیں، میری بہنیں بیمار ہیں، ان کے لیے، اور دوسرا طریقہ کار ان بچوں کے لیے جو ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تو دوستو، پہلا طریقہ کار ان لوگوں کے لیے جو کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں یا کسی چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد آپ کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر مریض خود یہ عمل کرنا چاہے تو مریض خود یہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر مریض خود یہ عمل نہیں کر سکتا، اس میں اتنی ہمت نہیں، تو اس کے گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ مریض کے پاس بیٹھ جائیں اور اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر درود ابراہیمی۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے بما بسم اللہ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔
اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پانی پر آپ نے دم کر دینا ہے اور اس مریض پر بھی آپ نے دم کر دینا ہے اور پھر وہ پانی آپ نے مریض کو پلا دینا ہے۔ اگر تو مریض خود یہ عمل کر رہا ہے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہیں اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اب ان بچوں کے لیے جن کے ذہن کمزور ہیں، کوئی سبق انہیں یاد نہیں ہوتا، والدین پریشان ہیں، بچے خود پریشان ہیں، ان کے اساتذہ پریشان ہیں کہ بچہ محنت بھی بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بچہ اچھے طریقے سے کسی چیز کو یاد نہیں کر پاتا، تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل ہے۔ یہ عمل بچے کا والد یا اس کی والدہ کر سکتی ہے یا اس کا بڑا بھائی یا اس کی بڑی بہن کر سکتی ہے۔ اگر گھر میں زیادہ بچے ہیں تو تمام بچوں کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی کہ عمل آپ نے صرف ایک مرتبہ کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد پانی کا ایک گلاس لینا ہے اور ایک بادام لینا ہے۔ اگر 2 بچے ہیں تو 2 بادام لے لیں، 3 بچے ہیں تو 3 بادام لے لیں۔ گلاس پانی کا آپ نے ایک ہی لینا ہے۔ جتنے بچے ہیں، جن بچوں کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اتنے آپ نے بادام لے لینے ہیں اور اسی طریقے سے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد بما بسم اللہ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا اللہ یا قوی، ان میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا قوی یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا قوی یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور جو پانی آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا اور جو بادام آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر وہ پانی اگر زیادہ بچے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی تمام بچوں کو پلا دیں اور ایک ایک بادام تمام بچوں کو کھلا دیں۔ یہ اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے بچے میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور آپ نے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل 41 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2 قسم کے میں نے آپ کے ساتھ وظائف شیئر کیے۔ پہلا عمل میرے ایسے بھائیوں کے لیے ہے، ایسی بہنوں کے لیے ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اور دوسرا عمل میرے ان بھائیوں، ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے بچے ذہنی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان اعمال کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور جو بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو وسیع کر دے اور ان کے والدین کی یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل ان لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔